کیا خوبصورت مطلب علم کا شہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اس علم کے شہر کا دروازہ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ اب دیکھیے علم ہے، ہر طرح کا علم یقیناً شامل ہوگا، لیکن وہ علم جو حجاب پیدا نہ کرے، جو پردہ نہ بنے، یعنی آپ کے لیے وہ علم جو رب کی پہچان دے، آپ کو بندگی دے اور سب سے بڑھ کے دین پہ چلنے کی استقامت دے۔ علم وہ ہے، ایسا علم جو آپ کو مبہم کر دے، جو کنفیوز کر دے، جو آپ اور آپ کے رب کے بیچ میں حائل ہو جائے، جو آپ کو مخلوق کی خدمت سے دور کر دے، ایسے علم سے پناہ مانگی گئی۔ آپ دیکھیے آج شاہ صاحب بڑی دنیا علم والی ہے، ڈگریوں کے اعتبار سے، عہدوں کے اعتبار سے، ریسرچ، ان کے ڈاکٹرائنز اور ان کی ڈگریز دیکھیں تو انتہا ہے، لیکن جب آپ ان میں اس علم کا کوئی ادب دیکھتے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں، نہ ادب ہے، نہ انسانیت ہے، نہ اخلاق ہے۔ ایک بڑا اچھا جملہ میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا، ایسا علم جو آپ کی اپنی ذاتی زندگی اور آپ سے منسلک لوگوں کو نفع نہ دے، وہ جہالت ہو سکتا ہے، علم نہیں ہو سکتا۔ علم کی سب سے بڑی جو مہربانی ہے علم کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ علم ایک تو آپ کو رب کی پہچان، ایسی پہچان جس سے آپ بندگی کی طرف جائیں، سبحان اللہ۔ پھر علم آپ کو دین کا شعور، ایسا شعور کہ آپ مخلوق کے لیے فائدہ مند ہوں۔ پھر دین کا مطلب ایک ایسی کسوٹی کہ آپ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکیں۔ اور یہاں پر میں نہج البلاغہ کا ایک جملہ کوٹ کروں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے آ کے دنیا کے رستے پوچھتے ہیں، ان کو بتا دو علی آسمان کے رستے زیادہ جانتا ہے۔ تو یہ کہہ لیجئے اس گھرانے سے جو خیرات ملتی ہے وہ رب کی بندگی کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی، مخلوق کی خدمت کی، اور سب سے بڑھ کے شاہ صاحب یہ سارے علم کا نتیجہ دیکھیے کہ یہ اثار، قربانی، سخاوت اس گھر میں پریکٹیکلی نظر آتا ہے۔ یعنی وہ سارا علم جو دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے، خیر کا، ویلیوز کا، ایتھکس کا، آپ کمال دیکھیے کہ اس گھر میں پریکٹیکلی وہ امپلیمنٹ ہوتا نظر آتا ہے۔ دنیا کی کوئی بہترین مثال ویلیوز کی، ایتھکس کی لینا چاہتا ہے تو یہاں سے وہ جیسے دوات سے ڈبوتے ہیں تو آپ کی قلم کو سیاہی لگی ہوتی ہے، وہ اپنا مس کر لے، چھو لے، اس کو علم ملنا شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہم آج جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ وہی علم ہے جس کی بات کی گئی ہے، یا یہ آپ سمجھیے کہ وقت کا ضیاع ہے، یا صرف ہنر ہے؟ یہ بدقسمتی ہے کہ آپ اس وقت موجودہ ایجوکیشن سسٹم جو آپ کو علم دے رہا ہے، وہ علم تو معافی کے ساتھ کہوں گا ذہنی طور پہ اپاہج لوگوں کو پیدا کر رہا ہے، وہ قلبی طور پہ بھی کوئی بہتر لوگوں کو پیدا نہیں کر رہا، وہ سماجی طور پہ بھی کوئی ایکٹیو لوگ نہیں ہیں۔ اس کا آپ ثبوت دیکھ لیجئے، یہ عیدی صاحب کا بڑا اچھا جملہ ہے، وہ کہتے تھے پاکستان میں کوئی تعلیم کی کمی نہیں ہے، یہ جو تعلیم آپ دے رہے ہو اس سے پڑھے لکھے جاہل بڑے پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ پڑھے لکھے جاہل آپ کو عہدوں پہ بھی نظر آتے ہیں، سیٹوں پہ بھی نظر آتے ہیں، سڑکوں پہ بھی نظر آتے ہیں، ان کے پاس ڈگریاں ہیں، لیکن جو ڈگری آپ کو اخلاق اور کردار نہ دے، وہ ڈگری پھر کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے، شفاق احمد کے بقول کہ آپ نے کاغذ کا ٹکڑا خریدا اتنے سال لگا کے، کیونکہ بنیادی طور پہ ایک ڈگری سے آپ کو دو چیزیں تو کم از کم ملنی چاہیے، ایک اخلاق و کردار، دوسرا ہنر۔ آج آپ پڑھے لکھے کو دیکھیے، اس میں نہ ہنر ہے نہ اخلاق و کردار ہے، صرف رٹا لگا ہوا ہے۔ یہ علم انفارمیشن ہے، اور یہ علم تو گوگل پہ ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ جس علم کی بات یہاں کی جا رہی ہے یہ محبت کا علم ہے، یہ نسبت سے ملتا ہے، یہ عقیدت سے ملتا ہے، اور یہاں بڑا لازم ہے کہ ہم ان ہستیوں کو نصاب میں شامل کروائیں۔ بے شک شاہ صاحب یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں نے دیکھے، لوگوں نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کو کسی ہستی سے عشق ہوتا ہے تو میرا یقین ہے کہ مفتی صاحب کو اور حضرت صاحب کو یہ یاد نہیں کرنا پڑتا ہوگا، کیونکہ جس ذات گرامی سے آپ کی محبت ہے، اس کے زندگی کے واقعات اور اس سے منسوب اشعار اور اس کی شان میں واقعات اور احادیث آپ کو زبانی یاد ہوتی ہے، روح میں شامل ہو جاتے، روح میں شامل ہو بیٹھتے ہیں۔ تو جب آپ ایک ایسی نسل تیار کریں گے جن کے پاس بہادری انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے لی ہو، جنہوں نے غنی ہونا عثمان غنی سے لیا ہو، جنہوں نے فیصلہ کرنا حضرت عمر سے سیکھا ہو، جنہوں نے دوستی اور وفاداری وہ حضرت صدیق اکبر سے سیکھی ہو، تو میرا خیال ہے کہ آپ ایک بہترین قوم بنا سکتے ہیں۔ اب آج کا چیلنج کیا ہے؟ سر آپ کی قوم، آپ کا ینگسٹر ہیرو کی تلاش میں ہے،
وہ ہیرو کی طرح وہ فکشن میں ڈھونڈتا ہے, وہ سپرمین کو پڑھتا ہے. میں بڑے دعوے سے کہوں گا وہ سپرمین, وہ بیٹ مین, وہ سارے کریکٹر جو پڑھتا ہے وہ ایک بار حضرت علی کی زندگی کو پڑھ لے, نثار کر دے گا سب چیزوں کو, کیونکہ اسے پتہ لگے گا اصل میں ہیرو کیا ہوتا ہے, اس کو پتہ لگے گا سپرمین کیا ہوتا ہے, اس کو پتہ لگے گا اس کی جرت جو ہے وہ کیا جرت چاہیے جو رب پہ بھروسے سے آتی ہے اور نبی سے عشق سے آتی ہے. سو یہاں ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے ان ہستیوں کو نصاب میں شامل کروانے کی. آج میں پھر کہوں گا یہ بیڈ لک ہے شاہ صاحب, جو آپ نے, میں نے اور ہم سب نے جو وقت دیکھا ہے, ہم نے ان کی شجاعت کو ماں کی گود میں سنا, ہم بڑے خوش قسمت ہیں. لیکن آج کی ماں جو گڈ مارننگ دیکھتی ہے شو, جو آج وہ ساری خرافات دیکھتی ہے, شاید اس کے پاس بچوں کی تربیت کے لیے اتنا وقت نہیں ہے. وہ حوالے کرتی ہے آیا کے, وہ حوالے کرتی ہے کسی مونٹریسری اسکول کے, اس کو اندازہ نہیں ہے کہ جو نئی نسل چاہیے آپ کو, اس کو علی کی شجاعت پڑھائے بغیر آپ نئی نسل نہیں بنا سکتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو ہنر ہے یہ بھی تو زندگی کے لیے ضروری ہے نا, مختلف طرح کا علوم, مثلا آج ایک کرونا کا مسئلہ ہے تو آج آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے نا, سو گیپ کہاں آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نصاب میں اخلاقیات کے مضامین شامل ہونے چاہیے, یا کیا وجہ ہے کہ ایک بہترین ڈاکٹر, بہترین انجینئر, بہترین کسی شعبے کا ماہر نکلتا ہے مگر آپ کا پھر بھی یہ ماننا ہے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا؟ شاہ صاحب دیکھیں, اصل بات ڈاکٹر ہونا نہیں ہے, انجینئر ہونا نہیں ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا نہیں ہے, جرنیل ہونا یا سول سرونٹ ہونا نہیں ہے. اصل بات اچھا انسان ہونا. جب وہ اچھا انسان بنتا ہے پھر وہ کچھ بنے. میں کہتا ہوں وہ ریڑھی لگا لے, اس کے لیے کیا کرنا؟ وہاں پر بھی سر دیکھیے اس میں 3-4 چیزیں آپ کے پاس بڑی طاقتور ہیں. ایک تو مفتی صاحب نے کل بڑا مسئلہ آسان کر دیا, انسان کو کتاب نہیں اتنا بڑا علم سکھاتی جتنا انسان انسان سے سیکھتا ہے, صحبت سے سیکھتا ہے. ہمیں پورے نظام میں اچھے ٹیچروں کی بڑی ضرورت ہے. آپ اور میرے زمانے میں شاہ صاحب ہم اتنے پی ایچ ڈی پروفیسر نہیں دیکھتے تھے, اس سے پیچھے وہ بھی نہیں تھے, اس قدر کمیٹڈ لوگ تھے. آج دیکھیں آپ کے پاس یونیورسٹیوں کالجز میں پی ایچ ڈیز کی تعداد 12,000 سے زیادہ ہے. لیکن میرے سننے والے جو بچے ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ کتنے ایسے استاد آپ کو ملے ہیں کہ آپ کے دل میں ان کے لیے محبت اور احترام ہو ان کے کردار کی وجہ سے. آپ ان سے محبت احترام ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں, وائی وائی انٹرنل ایکسٹرنل ہے, نمبر کاٹ لیں گے, جی پی ہے. آپ کے خدشے خوف وہ کہیں احترام کرنے پہ مجبور کرتے ہیں, لیکن آپ ان کی جو کہہ لیجئے فیاضی ہے, جو ان کا کردار ہے, جو ان کی علم سے محبت ہے. بڑا پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا, میری کوئی اسٹوڈنٹ تھی, وہ چائنا پڑھنے چلی گئی. شاہ صاحب اس نے بتایا کہ لیبارٹری کیونکہ 24 اور 24 گھنٹے کے لیے کھلتی ہے, رات کے 8 بجے اسے کوئی معمہ ایسا پیش آیا کہ اسے استاد کی ضرورت پڑ گئی. رابطہ کیا, فون پہ نہیں ہوا. یونیورسٹی پوری ٹاؤن میں تھی جس میں یونیورسٹی, کیمپس, ہاسٹل, لیبارٹری سب چیزیں موجود تھی. وہ کہتی ہے میں چل کے گئی, میں نے ناک کیا, دروازہ کھلا, استاد سے میں نے کہا کہ یہ میرا پرابلم ہے. اس نے کہا 1 منٹ رکو. وہ اپنے سوئے ہوئے بچوں کو اٹھا کے لایا اور کہنے لگا دیکھو یہ پاکستانی قوم کے اسٹوڈنٹ ہیں جو رات کے 8 بجے دروازہ کھٹکا سکتے ہیں. تو اگر استاد کا یہ شفیق رویہ ملے گا تو وہ ادب کیوں نہیں کرے گا؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے پی ایچ ڈی کو ادب بنا دیا ہے, ایم فل کو ادب بنا دیا ہے. جس دن سے ہم ادب اس بنیاد پہ کریں گے کتنا اکوموڈیٹ کرتا ہے, کتنا شفیق ہے, کتنا مہربان ہے, کتنا علم دوست ہے. بلکہ استاد کا سب سے بڑا کام علم کی جستجو اور محبت پیدا کرنا ہے. یہ علم جو ہے یہ ہمیں ہنر تو مل رہا ہے, لیکن ہمیں ہنر ایسے مل رہا ہے جیسے کسی بڑھئی کا ہے, کسی ترخان کا, کسی زلف تراش کا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تربیت نظر نہیں آتی. ابھی کورس تو پتہ نہیں کب بنے گا, کب سوچیں گے, کب وہ ہوگا. انڈیویجولی پیرنٹس ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے طور پہ شخصیت سازی کے لیے کہ وہ علم حاصل ہو جائے جس علم کی بات کی گئی ہے جو اعلیٰ علم ہے, صرف ہنر نہ ہو. شاہ صاحب دیکھیں سب سے بڑا احسان ماں باپ جو بچوں پہ کر سکتے ہیں وہ تربیت ہے. بے شک. اور اس تربیت کی ابتدا یہ ہے کہ وہ خود ٹھیک ہوں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ والدین صرف نصیحت سے ان کو ٹھیک کر پائیں. یہ بڑا کمزور حصہ ہے. یعنی کہ اصلاح میں نصیحت کا حصہ کم ہے, کر کے دکھانا, عملی نمونہ ہونا, اس کے اثرات زیادہ ہیں. مجھے یاد ہے شاہ صاحب ایک دفعہ کوئی بچوں کی تربیت پہ والدین کا سیشن تھا کسی جگہ پہ, بڑی تعداد تھی, ہزاروں میں تعداد تھی. تو میں نے ان سب سے کہا کہ 5 ایسی خوبیاں ہیں آپ چاہیں گے آپ کے بچوں میں ہوں. ان خوبیوں میں ایک تھا کہ آپ کے بچے رشتے نبھائیں, ان خوبیوں میں تھا کہ آپ کے بچے علم دوست ہوں, ان خوبیوں میں تھا آپ کے بچے سخی ہوں. اچھا وہ سب
باتوں پہ اونچی آواز سے ہاں اور یس کی آواز آتی تھی. میں نے کہا جی یہ پانچوں کی پانچوں خوبیاں خود میں پیدا کر لیں, بچوں میں خود ہی پیدا ہو جائے گی. یعنی یہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کی تربیت کے لیے ہارورڈ ڈھونڈتے ہیں, آکسفورڈ ڈھونڈتے ہیں, مہنگے مہنگے اسکول ڈھونڈتے ہیں. اس سے زیادہ آسان کام یہ ہے کہ آپ اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں اور بچوں کو عملی نمونہ اپنی شکل میں کم از کم ضرور دیں. اس کے ساتھ شاہ صاحب میں یہ کہوں گا کہ سمجھدار والدین کے لیے لازم ہے سکی کھلا دیں لیکن اپنے تعلقات ٹھیک رکھیں. واہ واہ واہ. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کے تعلقات سے مراد ہاں یہی میں پوچھتا میاں بیوی کے تعلقات. سر ہوتا یہ آج یعنی یہ ریشو نکالی گئی ہے, پیرنٹنگ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 600 میں سے ایک بچے کا چانس ہے مینٹلی ریٹارڈ ہونے کا پیدائشی. اچھا, یعنی 600 میں سے ایک ایسا بچہ ہو سکتا ہے جو ذہنی طور پہ اتنا مضبوط نہ ہو. لیکن 6 بچوں میں سے ایک بچے کا چانس ہے کہ اگر اس نے میاں بیوی کے جھگڑے دیکھے ہیں وہ ذہنی طور پہ پختہ نہیں ہوتا, یعنی وہ جذباتی طور پہ ڈیمیج ہوتا ہے, اس کی شخصیت میں کوئی کمی ہوتی ہے, وہ عملی میدان میں وہ اعتماد جو چاہیے اس میں پھر پیدا نہیں ہوتا. سو خوف خدا کے لیے کہ اللہ نے اگر اتنے لاکھوں کروڑوں میں سے 2 کو اکٹھا کر دیا ہے تو ان پہ لازم ہے کہ اپنے رشتے کو خوف خدا سے ٹھیک رکھیں اور بچوں کو عملی نمونہ بن کے دکھائیں. سکی کھلا دیں لیکن تربیت اچھی کریں, کم کھلا دیں تربیت اچھی کریں. آج شاہ صاحب ایک یہ بھی سوال ہے, آج کے زمانے کا سوال ہے کہ ہم مہنگے اسکول نہیں بھیج سکتے. بڑی دنیا یہ سوال کرتی ہے. میں کہتا ہوں مہنگے اسکول کا تعلق نہیں ہے, آپ کی ویلیوز ایتھکس نہ چاہتے بچوں میں چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس میں زور نہیں لگانا پڑتا. بچوں نے اس کا تو مہنگے اسکول سے کوئی تعلق نہیں, اس کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے. آپ بچوں کو جو کچھ دکھا رہے ہیں, جو ورت رہے ہیں, جو کر کے دکھا رہے ہیں, جو رشتے نبھا رہے ہیں, چپ کر کے وہ چیزیں بچوں اور اگلی نسلوں میں چلی جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ تو بات ہوگی عملی طور پہ, اس کے علاوہ علم کے حوالے سے کیا کچھ پڑھنا چاہیے, کس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ زیر مطالعہ ہونے چاہیے کہ آدمی اگر بعد میں بھی سوچے کہ یار میں ڈاکٹر تو بن گیا ہوں لیکن مجھے اپنی شخصیت میں کچھ کمی نظر آتی ہے, اور وہ علم جس علم کی غالباً بات ہوتی ہے جو علم نافع ہے وہ اس طریقے سے میرے پاس نہیں ہے, تو آدمی کو ذاتی طور پہ کیا کر سکتا ہے؟ شاہ صاحب پچھلے کئی سالوں سے 3 دہائیاں تو میں گواہ ہوں کم از کم, اس معاشرے میں خلاصہ زیادہ بکے, نوٹس زیادہ بکے. اپنے زندگی میں کبھی خلاصہ نہیں. میں مطلب بڑے دکھ کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں. بالکل فوٹو کاپی کی دکانوں سے فوٹو کاپی کیے نوٹ زیادہ بکے, درسی پیپر زیادہ بکے ہیں. نصاب کی کتاب اور غیر نصابی کتابیں اتنی نہیں بکی. ہم جن قوموں کی مثالیں دیتی ہیں بڑی ترقی کر گئے, ذرا ان کے عادات اطوار دیکھیے. آپ کو فارغ بندہ ہاتھ میں کتاب لیے ملتا ہے. آپ کا ہمسایہ ملک جس کو دشمن ملک بھی کہتے ہیں, آپ خود شاہ صاحب ادیب ہیں, شاعر ہیں, آپ جانتے ہیں وہاں پر ایک کتاب 50,000 کا ایڈیشن چھپتا ہے. اخبارات ہمارا جو لوکل زبانوں کے اخبارات ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں. ہمارا یہاں پر دیکھیں لکھنے والا کتاب کے ایڈیشن پھپھی مامے چاچوں میں بانٹتا رہتا ہے اور اس کی کتاب نہیں بکتی. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. میرا خیال ہے کہ ایک لسٹ اگر میں جلدی سے بیان کروں تو 5 طرح کی کتابیں جو ہیں وہ ضرور ضرور بچوں کو اور گھروں میں موجود بھی ہونی چاہیے. سر ایک تاریخ ہے, تاریخ بہت بڑا سبق ہوتا ہے اور تاریخ پڑھنے والا بڑا کچھ تاریخ سے سیکھ لیتا ہے. دوسری چیز آٹو بایوگرافیز ہے. آٹو بایوگرافیز میں اچھا دیکھیں قرآن حدیث سب سے مقدم ہے, میں ایسا قطعی مطلب میرا نہیں ہے, وہ تو ہے ہی ہے. اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے. تاریخ کے بعد آٹو بایوگرافیز ہیں سر, پھر اس کے بعد نفسیات کی کتابیں ہیں, پھر منطق کی کتابیں ہیں, پھر سب سے بڑھ کے آج ایک ماڈرن علم ہے سیلف ہیلپ کی شکل میں. آپ اپنی گرومنگ کے لیے بے شمار چیزیں پڑھ سکتے ہیں. اسٹیفن کوئے وغیرہ یہ ماڈرن کتابیں, ان سے یہ ہم انکار نہیں کر گرومنگ کے لیے اپنے اس آپ یہ دیکھیے کہ اپنے شعبے میں جدید علوم کو ضرور پڑھنا چاہیے. اگر وکیل ہے تو جو اس نے ڈگری کے لیے پڑھا ہے لیکن ماڈرن دنیا میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اسے ضرور پڑھنی چاہیے. ڈاکٹر ہے وہ اپنی MBBS کی ڈگری کے بعد بھی پڑھتا رہتا ہے تو قابل ڈاکٹر رہتا ہے. اگر پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی خاص علم نہیں ہوتا. سو میرا ماننا یہ ہے کہ اپنے زمانے کے علوم کو بھی سیکھنا چاہیے, یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو سیکھیں تو صرف ڈیل کارنیگی, کیا نام تھا ان کا سر, دیکھیں وہ نہ پڑھیں, صرف پیسے کے لیے نہ پڑھیں نا. میں کہتا ہوں سر دیکھیں, یا پیسے کے لیے پڑھیں. سر دیکھیں آپ کا علم اگر آپ کو مخلوق کے قریب کرتا ہے خدمت کی شکل میں تو ضرور پڑھیں. لیکن اگر آپ کو ممبر سے ملی علم اور تعلیم بھی تفریق سکھاتا ہے, فتوے لگانا, نفرتیں کرنا سکھاتا ہے, نہ سیکھ.